بھی ہوئی, بہت بڑی بڑی پاسون کے نام سے بڑی بڑی جلسی ہوئی ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی مطالبہ, امن. ہم امن چاہتے ہیں. امن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہماری لیگل رائٹس ہیں, جو اس صوبے کی لیگل رائٹس ہیں, جو 40 سال سے یہ صوبہ جنگ زدہ ہے, یہاں پہ ہر قسم کی انٹرنیشنل جنگوں کو لا کے یہاں جنگیں لڑی گئی. رشیا کے خلاف آپ نے دیکھا کہ اس دھرتی کو, اور خاص کر پشاور کو اور خیبر پختونخوا کو جس طرح استعمال کیا گیا, اور اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہے, کلاشنکوف کلچر اس کے اثرات ہے, جو ڈرگ مافیا مضبوط ہوا اس کی وجہ سے مضبوط ہوا, اور جو ہماری اکانومی بہت بری طرح پھیل ہو گئی, اور ہماری لوگ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ صوبے سے باہر دوسروں صوبوں میں یا جو ہے نا کئی دوسرے ممالک پہ چلے گئے. پھر وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ ہوئی. وار آن ٹیرر کے نام سے جنگ سے تو تباہی آئی. یعنی پہلی دفعہ خودکش دھماکوں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. ہماری مسجدیں اس سے محفوظ نہیں رہی, ہمارے گھر, ہمارے بازار, ہمارے کاروبار اس سے محفوظ نہیں رہے. 80,000 شہادت ہم نے دی, جس میں فوجی جوان بھی ہیں, جس میں پولیس بھی ہے, اور جس میں عوام ہے. اس کے بدلے میں کیا دیا گیا؟ وہی محرومی. آپ جب بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا خیبر پختونخوا اور بارڈر جو ہے نا اس وقت اس پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے. سب سے پہلے سوال یہ ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہو, لافل ہو, اور جو قانون میں پابندی اس پہ, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو مرج ایریا ہے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری ہوئی؟ سب سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا جب فاٹا مرج ہو رہا تھا کہ ہم 1000 بلین یا اس کے برابر 1000 10 سال میں دیں گے. میں وفاق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کتنی دی ہیں؟ 1000 بلین روپیز. نمبر 2, یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم NFC ایوارڈ میں 3% یہ ہر صوبہ اور وفاق یہ خیبر پختونخوا اور خاص کر مرج ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے دے گا. ابھی تک کس صوبے نے دیا؟ ایون وفاق نے کتنی دی؟ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ یہ جب مرج ہو جائے گا, یہ چونکہ اس وقت ہمارا جو NFC کے مطابق ہمارا شیئر ہے وہ 14% ہے, لیکن جب فاٹا مرج ہو گیا تو ہمارا شیئر 19% تک چلا گیا. ابھی تک NFC کی جو میٹنگ نہیں ہو رہی, اور جو ہمارا ڈیو شیئر ہے کہ وہ 19% ہو کے اس کے مطابق ہمیں شیئر مل رہے, وہ نہیں ہو رہا. اور پھر ظلم یہ ہے کہ آپ نے جو بارڈر پہ جو ہمارے یہاں دیکھیں, ہماری جو پختون ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا پشاور ہے یا فاٹا کی ریجن ہے, یہ مارکیٹ سے بہت دور ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت دور ہے. یہ کسی بھی صورت میں لاہور کا کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سمندر کی بندرگاہیں ادھر ہیں, انٹرنیشنل اس کی ریچ ہے, یا پنجاب بہت بڑی مارکیٹ ہے, ادھر جو ہے نا وہ مطلب اس کی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے. مجھے بتائے پشاور میں یا فاٹا میں یا خیبر پختونخوا میں ایک انڈسٹری کیسے مقابلہ کرے گی لاہور اور پنجاب کی؟ ہم سمجھتے ہیں پوری ہمیں قومی پارٹی ہے, ہم تمہارا پوری ملک میں جو ہے نا اپنی انڈسٹری کی گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں. جو بدقسمتی ہے کہ اس وقت پنجاب میں بھی انڈسٹریز کے اوپر بہت برا وقت آیا ہے, اور خاص کر جو کسانوں کے ساتھ پنجاب میں کچھ کیا گیا, اور جو مریم بی بی بہت بڑے دعوے کر رہی ہیں, انہوں نے جو کسانوں کو جس طرح رلایا ہے, جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, جو کسانوں کی گندم کے کسان, گنے کے کسان جس طرح بری طرح جو ہے نا پاکہ کشی کے شکار ہوئے ہیں, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور اس وقت جو فیصل آباد میں انڈسٹری زون ہے یا دیگر جو انڈسٹری زون ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہمارا یہ خیبر پختونخوا
یہ مقابلے نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے افغانستان کہ ہمارا سب کچھ ادھر جو ہے نا مارکیٹ پہ چل جاتا ہے. پھر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سینٹرل ایشیا, ہمارے پاس اپرچونٹی ہے رشین اسٹیٹ کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر یہ روٹ ہمارے لیے کھول دی جائے تو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے سروائیول کا. وہ بھی آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے نا جو حال کر دیا ہے. اور جس طرح خواجہ صاحب اس دن کہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے. مجھے اس عمر میں اگر میرے خیال میں 80 تو کراس کر چکا ہوگا, ایک بزرگ شخصیت ہے اور اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بات کرے, اس کو بات کرنے کے کوئی سلیقہ نہیں آتا کہ ملکوں کی طرح اس طرح بات کرتے ہیں. ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک لہجہ ہوتا ہے, اس کے مطابق بات ہوتی ہے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ریجنز ہیں یعنی ایران, افغانستان اور چائنا, چلو انڈیا کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے جو بھی جس طرح بھی ہے. اس وقت جو نیا معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کی جس کو ہم نے خوشائن قرار دیا ہے اور خان صاحب نے بھی اس کو خوشائن ڈکلیئر کیا ہے, لیکن جب تک آپ کی یہ ریجنل کنٹریز جو ہے افغانستان اور ایران اور چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات خاص کر ٹریڈ ریلیشن جو ہے کاروباری تعلقات نہیں بڑے ہوں تو اس وقت تو یہ علاقہ سروائیو نہیں کر سکتا. آپ نے وہاں جنگ ڈکلیئر کی ہے, ایران کے ساتھ آپ کی شکوک کے تعلقات ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے یہ جو ہمارے پختون ہیں خاص کر جس علاقے کے لوگ ہیں کشی کے شکار ہو رہے ہیں. اکانومی بیٹھ گئی ہے, نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا خدمت کر رہے ہیں؟ آپ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بارڈر پہ جتنی بھی ہوتی کاروبار ٹریڈ کوریڈور تھے سب کو کھولا جائے. وہ غلام خان ہو, وہ خرلاچی ہو, وہ انگور اڈا ہو, وہ طور خم کی جو اور خاص کر جو ممند اور باجوڑ کی جو بارڈر ایریا ہیں وہ سب پہ کاروبار شروع کی جائے, ٹریڈ شروع کی جائے. جو آپ کے جو آپ کے پرابلم ہیں افغانستان کے ساتھ کنسرنز ہیں, ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کنسرنز ہے, وہ کنسرن کے لیے اپنے جو دوست ممالک ہے اس کو استعمال کر کے ٹیبل پہ بات چیت کی جائے اور مذاکرات سے معاملات کا حل نکالا جائے. میں اس معاملے میں افغانستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اگر آپ کی بھی کوئی ایشوز ہیں, مسائل ہے, تو وہ ٹیبل پہ آ کے ڈپلومیٹک جو نارمز ہے اس کو استعمال کر کے یا دوست ممالک کے ذریعے یا یو این کے ذریعے اپنی ایشوز جو ہے ٹیبل پہ حل کرے. ہمیں اس وقت کاروبار روزگار کی ضرورت ہے اور جو اس وقت اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, جو ٹرمپ کے بیانات ہیں جس نے اس طرح اس نے بات کی ہے تو یہ بہت خطرناک ہے. پاکستان کو تو کسی بھی صورت میں اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس جنگ کو اگر پاکستان کو اپنا ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے اس معاملات کو ٹیبل پہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ اپنی بھی معاملات اور تمام ریجنل ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں کاروبار چاہیے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپریشن ہے, ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک مسلسل یہ سوچ ہے, وہ جیل میں جو بھی اس کو ملتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے اپنی چیف منسٹر صاحب کو بھی کلیئر انسٹرکشن دی ہے اور مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت کی جو اختیارات ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, وہ اس کو بھرپور استعمال کریں گے اور کسی طور پر آپریشن میں حصہ نہیں ہوں گے اور اس آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو ختم کریں. سب سے پہلے آپ جو اس وقت معدنیات کے حوالے سے جو کہ ایک کنسرن چل رہی ہے اور ہمارے لوگوں میں تشویش ہے کہ جو بھی جس علاقے کا, میں یہ ساری لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے, ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جو جس علاقے کا جو نیچرل ریسورسز ہے, اگر کہیں نیچر جو ماربل ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے اس پہ حق اس کے علاقے کے لوگوں کا ہے, اس کی عوام کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق تسلیم کیا جائے. پھر جو بھی ڈیلنگ ہو وہ صوبائی حکومت کے ذریعے ہو اور جو بھی معاملات ہو لوکل کمیونٹی کو کسی طور پر نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک ماڈل ہے جو درادم خیل میں کوئلے کی, اسی ماڈل پہ
آپ تمام جو قبائل اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک طریقہ بنائیں اور اس طریقے سے اس معاملات کو حل کرے. ہم کسی صورت میں اپنی نیچرل ریسورسز اپنی منرل کو کسی کو اختیار نہیں دیں گے. اس کا سب سے پہلے اختیار ہمارا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو اس کے اوپر جو ہے نا جو جس علاقے میں وہ پیداوار ہے. میں بس ختم کرتا ہوں, ایک مطالبہ کرتا ہوں جو وہ ہے. اچھا, دوسری بات جو اس وقت توشاخانہ پہ بات کریں گے, جنید خان پورے ڈیٹیل بات کریں گے. جو اس حوالے سے جو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ تیرا کا واقعہ ہوا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حقائق سامنے لایا جائے. جو ذمہ داران ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جنید خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے آپ سب کے آنے